بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی بھی قوم کو ختم کرنا ہے تو اس کے ورثے کو ختم کر دیں، وہ قوم خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جب پاکستانی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی تہذیب میں بہت سارے اس کے پہلو ہیں۔ یہاں پر ہم خاص طور پہ دو پہلوؤں کا ذکر کریں گے، ایک زبان اور ایک تاریخی عمارات۔ ان دونوں کو آج کل کیا مسائل پیش ہیں؟ سب سے پہلے ہم قومی زبان اردو کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ڈاکٹر حسنات، آپ یہ بتائیں کہ اردو جو کہ تقریباً 16ویں صدی عیسوی سے جو کہ مغلیہ دور نے آغاز کیا اردو بولنے کا بر صغیر کے اندر، تب سے رائج زبان ہے۔ آپ کو لگتا ہے آج بھی ہم یہ زبان عام روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ بولتے ہیں؟ یہ اردو جو ہے یہ پاکستان کی قومی زبان بھی ہے، اور آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، بلکہ وہ تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ 10 سال کے بعد، اب اس بات کو 30 سال ہو گئے کہ 10 سال کے بعد یہ سرکاری زبان ریپلیس دفتری زبان بھی بن جائے گی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ ایک دفتری زبان بنے یا ایون بول چال کی زبان بنے صحیح طریقے سے، چونکہ اردو لٹریچر آپ دیکھیں نا، اس کا ادب دیکھیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ اچھا مفصل اور ادب آپ کو ملے گا۔ آپ اگر ہمارے ادیب ہیں ان کے نام لینے شروع کریں، اور جو لوگ سیکھتے ہیں غیر ملکی زبان کے طور پر اردو کو، وہ بہت ہی اس کو پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کیلیگرافی ہے یہ، جس طرح وہ لکھی جاتی ہے، جس طرح وہ بولنے میں بھی بہت خوبصورت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے الفاظ یہ انگریزی کے لفظ اس میں آ رہے ہیں، اور وہ اپنی شناخت جس طرح وہ ہونی چاہیے وہ ایسا سخت ہو رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، جس طرح آپ عام طور پہ سنیں گے، ایون پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو بھی سنیں گے، یہ وقت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، تو اس کو یہ ٹائم انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اس ٹائم میں میں نے آنا ہے، ٹائم میرا ہو گیا، میں نے اس ٹائم پہ جانا ہے۔ اور جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں وہ ٹائم کہتے ہیں، اس ٹائم پہ میں نے جانا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح جوتا ہے اس کو جوتا نہیں کہیں گے، شوز کہیں گے، کتاب کو بک کہیں گے، بستہ نہیں کہیں گے، بیگ کہیں گے، بیگ کہیں گے، دروازے کو ڈور کہیں گے۔ بہت اس طرح کی لفظ ہیں جو بڑے چھوٹے لفظ ہیں، لیکن انگریزی کے لفظ میں آ گئے۔ اگر آپ ان کو کہیں، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں خاص طور پہ، ان کو کہیں کہ اسی لفظ کو کسی اور جملے میں استعمال کریں تو وہ نہیں کر سکیں گے، اور یا وہ کوئی لکھیں وہ نہیں لکھ سکیں گے۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں لفظ؟ یہ اس میں نے ان کو ای میل کی تھی، ہمارے ایک امبیسڈر رہے ہیں، انہوں نے بار شناسائی کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں بہت انہوں نے کوشش کی تھی کرامت اللہ قواری کے جو لفظ ہیں انگریزی کے بھی، ان کو بھی اردو کے لفظ اس میں کیا جائے۔ تو میں نے کوئی ای میل کی، تو وہ میں نے کہا یہ کس، ان کو بتایا میں نے، خیر انہوں نے آگے مجھے جواب دیا کہ یہ پین پشرز ہیں، ان کا قصور ہے۔ پین پشرز ان کی مراد تھی ہمارے اخبارات میں جو لوگ خبریں دیتے ہیں یا خبریں لکھتے ہیں، تو وہ آسان طریقہ ان کو وہ انگریزی کا لفظ لگا دیا، اور پھر لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ نہیں صرف اخبار تو میرا نہیں خیال اس معاملے میں ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو بھی ہے، کہ اس میں بھی آپ اس طرح لفظ بولنا شروع کر دیں۔ میں ایک بات، یہاں پہ اوور سائٹ نہیں ہے، یعنی آپ کچھ ملکوں میں ایک اوور سائٹ کمیٹیز ہوتی ہیں جو یہ دیکھتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا لفظ جو ان کی زبان کا نہیں ہے اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور وہ دوسری زبان اس کے لفظ اس میں آ رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ اقدامات کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پھر مشورے دیتے ہیں اخبار والوں کو بھی، ٹی وی والوں کو بھی، دوسروں کو بھی، کہ بھی آپ یہ ذرا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے اس لفظ کو استعمال کیجئے، چونکہ یہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ تو لیکن یہاں پہ اس کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ تھوڑا سا بتا دوں، ہمارے پنجابی کے پروفیسر تھے یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں، انہوں نے اپنے جو طالب علم ہیں ان کو 50 الفاظ کی ایک فہرست دی تھی، اور گاؤں میں بھیج دیا تھا۔ وہ پنجابی کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا دیکھو یہ الفاظ ہیں یا نہیں، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو الفاظ ہیں ہی نہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ اچھا، لوگ بولتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ اگر آپ الفاظ کو
بولنا چھوڑ دیں تو وہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ ڈائی آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ مر جاتی ہے. اور پھر آپ اس کے ساتھ پھر اپنی شناخت, کیونکہ زبان آپ کی شناخت ہوتی ہے نا, آپ کی شناخت آپ کی زبان سے, تو آپ وہ اس کو کھو بیٹھتے ہیں, اپنا تہذیب کھو بیٹھتے ہیں. لیکن ایک منٹ, یہاں پر کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ زبان ایک تعلیم کا معیار بھی بن گیا کہ ایک بندہ کتنا تعلیم یافتہ ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جب تک آپ اردو کے اندر کچھ انگریزی کے الفاظ شامل نہیں کریں گے تب تک آپ ایسے ایجوکیٹڈ نہیں کہلائیں گے. اچھا, وہ میں آپ کو بتاؤں, وہ ہمارا کولونیل ہیریٹیج ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم ایک کالونی رہے ہیں نا, نو آبادی رہے ہیں انگریزوں کی, تو انگریزوں کی وہ زبان تھی, تو وہ ابھی تک وہ ہمارے ذہن میں ایک نفسیاتی طور اور خاص پر. طور پہ جو مائیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, انہوں کہتے ہیں آپ نے ہینڈ واش کر لیا ہے. ہاں بہت, ہینڈ واش کر لیا. میں نے سنا تھا ابھی پارک میں ہم واک کر رہا تھا, تو وہ ایک ماں بچے کو کہہ رہی تھی آپ رن کریں اور جا کے وہ بال پکڑ لائیں. رن اور بال مطلب بال گیند, رن بھاگنا. ہاں بھاگنا, تو وہ مطلب ہے کہ حالانکہ بولے اس کے سادہ الفاظ ہم کچھ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت زبردست. لیکن پھر دیکھیے, پھر حکومتوں کا وہاں پہ کام ہوتا ہے. ایک تنظیم, ویسے میں بتاؤں, اس بات سے بات نکلی ہے, یہاں پہ ایک تنظیم بنی تھی قومی شناخت کے نام سے. اس میں وہ تھے جسٹس گل محمد, ان کا نام تھا, ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے 2-4 لوگوں کو ساتھ میں لایا, تو یہ دکانوں پہ جاتے تھے, مختلف مال روڈ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ, وہاں پہ ان کو کہتے تھے دیکھیے آپ نے جو بورڈ بنایا ہوا ہے یہ انگریزی کا مہربانی کر کے اس کو اردو میں بھی آپ لکھتے ہیں یا صرف اردو میں لکھتے ہیں. تو وہ پھر اس قسم کی, لیکن وہ فوت ہو کے بیچارے اس کے بعد نہیں ہوئی. مجھے ایک ترک پروفیسر میرے ساتھ کراچی میں کانفرنس تھی ہماری, میرے ساتھ کار میں بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے وہ کہنے لگا, اس نے وہ بل بورڈ سے ہوتے ہیں ان پہ دیکھا اور کہا کہ مجھے آپ کی کوئی زبان نہیں ہے. تو میں نے کہا کیوں, ہماری ہے. کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. ترکی زبان سے ہی نکلی ہے. جی ہاں, آف کورس, مطلب فارسی کا بھی ہے اس میں عربی کا بھی, اور اردو ایک زبان کے طور پر بھی بہت خوبصورت زبان ہے. تو مجھے بہت شرم آئی اس بات پہ, یہ اس نے کہا آپ کی, چونکہ اس کو نظر ہی نہیں آئی اردو, ساری انگریزی میں تھا. میں نے پھر مجھے ایک بات کہنی پڑی, میں نے کہا جی یہ جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں یہ ہمارے صرف انگریزی بولنے والے جو 10% ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اشیاء استعمال ہوتی ہیں مطلب ہے وہ میک اپ کا سامان ہے, کوئی فریج کا وہ ہے, کوئی وہ اس قسم کے اشتہارات تھے. اچھا, اب دوسرا ہمارا جو اہم موضوع ہے آج وہ ہے جس طرح پنجاب میں اورنج لائن ٹرین کے منصوبے سے ایک دم ایک موومنٹ چلی کہ پاکستان پنجاب کے اندر جو تاریخی عمارات ہیں ان کو شدید نقصان پہنچا ہے. تھوڑا سا چھوٹا سا ریفرنس اس سے آپ کو میں دے دوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کہ 11 تاریخی مقامات ہیں جس کو نقصان پہنچے گا اورنج لائن ٹرین سے, اس کے اوپر بند کرنے کا جو ہے آرڈر دیا تھا. لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ میں 2018 میں انہوں نے اس کو ریسٹور کر دیا کہ آپ بنا سکتے ہیں, لیکن کچھ انہوں نے 30 شرائط رکھی تھی کہ آپ وائبریشن کا زیادہ تھا کہ وہ گاڑی چلنے سے جو وائبریشن ہوگی اسے عمارات کو تو نہیں نقصان ہوگا. وہ بھی تھا, لیکن ساتھ میں میرا خیال ہے جو اس کی خوبصورتی ہے, جس طرح باہر آپ ایک مین سڑک سے جاتے ہیں اس کے اوپر ایک ٹرین سے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے آل ٹوگیدر, اور کھدائی کا کام اور سارا وہ جو اس سے تھا. لیکن اس زمین میں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عمارات کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ لاہور, جنرل پوسٹ آفس, ایوان کاف, سینٹ اینڈریو چرچ, بابا موج دریا بخاری کی شرائن خانقاہ, اور ساتھ میں شالیمار گارڈن, گلاب دیوی گیٹ وے, چبرجی, زیب النساء کا مقبرہ اور لکشمی بلڈنگ, یہ بالخصوص جی بالکل شالیمار گارڈن. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب تو خیر وہ بن رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ ریسٹور ہو گیا ہے وہ پروجیکٹ. دیکھیے آپ لندن میں گئی ہیں, آپ واشنگٹن ڈی سی میں بھی گئی ہیں, وہاں پہ جو انڈر گراؤنڈ ہے جس کو وہ میٹرو بھی کہتے ہیں, وہ تو گزرتی ہے زمین کے نیچے سے, اور وہ جو ان کی تاریخی عمارات ہیں ان کے نیچے سے ہی گزرتی ہے, اور وہاں پہ تو کوئی خطرہ نہیں ہے. انہوں نے چونکہ اوپر سے تاریخی جگہوں کے ہی نام سے ان کے اسٹیشنز بالکل صحیح ہے, چونکہ یہ اوپر سے گزر رہی ہے تو اس لیے یہ ایک بددماغ قسم کا تاثر دیتی جا رہی ہے جو تاریخی ان کو بھی وہ اس پہ اثر ڈال رہی ہے, برا اثر ڈال رہی ہے. تو
ان کی ایک ضد تھی شریف برادران کی کہ ہم نے گاڑی کو نیچے سے نہیں گزارنا، انڈر گراؤنڈ نہیں گزارنا. آپ دلی اگر دیکھیں تو ہمارے ہمسایہ ہیں، تہران کی دیکھیں، دبئی کی دیکھیں، اور پھر یورپ وغیرہ. اور اس معاملے میں یونیسکو نے جو لیا ہے اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ باہر والے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ثقافتی ورثہ ہے اس کو کیا کیا نقصانات ہیں. یہ تو بڑی ایک عجیب سی، انہوں نے تو اس کا برا حال کر دیا. کوئی مینٹیننس نہیں ہے. اگر آپ ہرن مینار پہ جائیے وہاں بھی برا حال ہے. اگر آصف جا کا جو جاگیر کے مقبرے وہ لکشمی کا جو ایک گیٹ آیا کرتا تھا جس سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی تھی وہی نہیں اب موجود. نہیں، وہ نہیں موجود ہے. دیکھ نہیں سکتے. اورنج نور جہاں سے جا رہی ہے. اورنج کے علاوہ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو ہمارے انہوں نے بالکل ریسٹوریشن کی طرف نہیں، ریسٹوریشن کے نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں کی. اس کے جو راستے ہیں اگر آپ جاگیر کے مقبرے میں جانا چاہیں تو آپ نہیں جا سکتے. اچھا، جب میں واشنگٹن گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ ویتنام وار کے ریفرنس سے اور بھی بہت سارے انہوں نے مانیومنٹس پرزرو کیے ہوئے، اور وہاں بہت سارے لوگ ہم جیسے باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ سب وہاں اسپیشلی جاتے تھے. تو انہوں نے اپنے ورثے کو بڑے خوبصورتی سے پرزرو کیا جو کہ ہم نہیں کر سکتے. ہمارا ورثہ بہت پرانا ہے. جی جی، ہمارا تو کئی 100 سال پرانا ہے نا. اور اس میں سیویلائزیشن بہت ساری ہیں، سکھوں کا بھی ہے، ہندو مغلوں کا بھی مغلوں اتنا نہیں کیا. تو آپ اگر آپ دیکھیں اس کا کہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ جو شالیمار باغ ہے اس کے باہر ایک ہائیڈرولک سسٹم ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ہائیڈرولک کیونکہ اس زمانے بجلی وغیرہ تو نہیں تھی، ڈیزل سے تو نہیں، تو وہ انہوں نے ان کے جو انجینئر تھے انہوں نے اس طرح اس کو بنایا تھا کہ ایک پریشر بنتا تھا جس سے فوارے چلتے تھے. اچھا. یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سڑک چوڑی کرنی ہے، انہوں نے اس کو توڑ دیا. اس پہ احتجاج بھی ہوا، اخباروں میں بھی کچھ آیا، لیکن اس کے بعد پھر سارا بات چپ کر. اتنا ظلم آپ دیکھیے کہ ایک وہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا مغلوں کا، جو انہوں نے اس کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کو برباد کر دیا. ہاں جی، اسی حوالے سے ایمنا آباد جو کہ گوجرانوالہ کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں پر بھی مسلم، ہندو اور سکھ تینوں کے جو مانیومنٹس ہیں وہ موجود ہیں جو تاریخی لحاظ سے بڑے اہم ہیں. ایک حویلی بھی ہے اور دیوان خاندان جو کہ کشمیر میں جنہوں نے حکمرانی کی اور بعد میں 47 کے بعد وہ انڈیا چلے گئے، ان کی وہ حویلیاں اور جہاں پر بکریاں بندھی ہوئی ہیں. اب یہ تو ہم نے، اور وہ ٹائل ورک سارا خراب ہو گیا اور سب اس کی، تو ہم پرزرو اس کو نہیں کرتے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن اس میں انٹرسٹڈ ہے؟ نہیں، انٹرسٹ دیکھیے آپ دلچسپی تو خود پیدا کرتے ہیں. آپ مطلب ایک چیز کو اتنا دلکش بناتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور چونکہ یہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ اس کا دیکھ بھال کرتی ہے. اور اس دور میں جہاں ٹیکنالوجی بہت تیز ہو گئی ہے اس چیز پہ زیادہ توجہ دینا زیادہ ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور آپ کا یہ جو پہچان ہے، دیکھیے اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس طرح آہستہ آہستہ اپنی جو پہچان، اپنی جو ثقافت، اپنا جو زبان کے ابھی ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی، اگر یہ ہم کھو دیں گے تو ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا. ہماری بحیثیت پاکستانی کوئی ہماری قدر نہیں کرے گا، کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا، اور نقصان پھر کسی اور کو نہیں ہوگا، ہمیں ہی ہوگا. شکریہ بہت بہت. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جو کہ پاکستان کی تہذیب اور ثقافت کو جو درپیش مسائل ہیں اس پر ہم نے ایک چھوٹی سی گفتگو کرنے کی کوشش کی. شکریہ.